السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، موضوع ہے محبت رسول۔ تو آئیے سب سے پہلے محبت کا معنی سمجھ لیتے۔ واٹ از دا میننگ آف لو؟ محبت کا معنی کیا ہے؟ محبت کہتے ہیں میل النفس الى الشیء السار، میل النفس الى الشیء السار، خوش کرنے والی کسی چیز کی طرف دل کا مائل ہو جانا، دیٹ از کالڈ حب، لو، محبت۔ دل کا جھکاؤ، دل سے نا، دل سے اب وہ جھک جائے ایسے کسی چیز کی طرف، اور یہ چیز اچھی ہو، دل کو خوش کرنے والی، سار مانے مسرور کرنے والی، خوش کرنے والی چیز۔ تو خوش کرنے والی چیز کی طرف دل کا جو میلان ہے، جھکاؤ ہے، اسی جھکاؤ کا نام۔ اب یہ جھکاؤ کسی چیز کی طرف بھی ہو سکتا ہے، دنیا کی طرف بھی ہو سکتا ہے، دین کی طرف بھی ہو سکتا ہے، اللہ کی طرف بھی ہو سکتا ہے، رسول کی طرف بھی ہو سکتا ہے، وغیرہ ذالک۔ یہ تو ہے محبت کی تعریف۔ محبت کی 6 قسمیں ہیں، 3 حرام ہیں اور 3 مطلوب اور مشروع اور جائز۔ جو 3 قسمیں جائز ہیں اور مطلوب ہیں، ان میں پہلی ہے محبت اللہ، اللہ کی محبت، اللہ سے پیار کرنا، اللہ سے محبت کرنا۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے تو اللہ کو دیکھا نہیں، اور کسی سے پیار کرنے کے لیے، کسی سے محبت کرنے کے لیے اس کا مرئی ہونا ضروری ہے، سین ہونا ضروری، دکھایا اپنے آپ کو، دکھایا یا دیکھا جائے۔ ہم نے تو اس کو دیکھا نہیں، وہ تو لطیف ہے، دکھائی نہیں دیتا ہو، تو بغیر دیکھے اس سے پیار کیسے کیا جائے؟ اس محبت اس کا طریقہ بتایا گیا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، میرے حبیب آپ بول دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے، محبت کا طریقہ کیا ہے؟ تو دیکھا نہیں، پیار کیسے کیا جائے، طریقہ بتایا گیا ہے۔ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا ایک طریقہ ہے خالی، وہ ہے اللہ کے رسول کی اتباع۔ اور جیسے جیسے آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے میدان میں آگے بڑھتا جائے گا، اس سے اللہ کی محبت اتنی بڑھتی چلی ہے۔ تو 3 جو جائز محبت ہیں، ان میں پہلی محبت محبت اللہ، حب اللہ، اللہ کی محبت۔ دوسری قسم محبت ما یبغضہ اللہ، محبت ما یبغضہ اللہ، اللہ تبارک و تعالی جس چیز سے ما یحب اللہ، ما یحب اللہ، اللہ تبارک و تعالی جس چیز سے محبت کرے اس سے آدمی محبت کرے، یہ ہے محبت کا دوسرا طریقہ۔ اللہ جس چیز سے محبت کرے اس سے وہ محبت کرے، اور جس چیز سے اللہ نفرت کرے اللہ اس سے نفرت کرے، انسان اس سے نفرت۔ یہ ہے دوسری قسم۔ اور تیسری قسم یہ ہے کہ محبت ما یعین علی طاعت اللہ یا علی حب اللہ، اس چیز سے محبت جو اللہ کی اطاعت کے اوپر آپ کی مدد کرے۔ جیسے آپ اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی اطاعت کے میدان میں جو آپ کی معاونت کرے، مسجد بن رہی ہے، اللہ کا گھر ہے،
کوئی آدمی بنا رہا ہے آپ اس میں تعاون کریں. دیکھیے اللہ تبارک و تعالی کی محبت پر جو آدمی معاونت کرے، مدد کرے، اس کی سب سے بہترین مثال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے. دعا کرتے ہیں وہ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری. جی اللہ نے فرمایا موسیٰ تم جاؤ فرعون سے بات کرو، میری دعوت اس کے سامنے پیش کرو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں میرے رب میری زبان نہیں چلتی، لا ینطلق لسانی، میرے رب میری زبان نہیں چلتی ہے. میرے جو بھائی ہیں ہارون ان کی زبان بہت اچھی ہے، وہ افصح منی لسانا، اور جب بولتے ہیں تو بہت خوبصورت بولتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ دعوت کے میدان میں فصاحت لسانی یہ ایک امپورٹنٹ تھنگ ہے، ایک بہت اہم چیز ہے. آدمی بولتا اچھا ہو، وہ افصح منی لسانا. تو میرے رب میرے ساتھ ان کو بھی بھیج دیجیے تاکہ ان کے ذریعے مجھے مدد ملے. وجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے اہل میں سے ہو، اس لیے کہ جو اپنے خاندان کا ہوتا ہے وہ دوسروں کے بالمقابلے زیادہ خیر خواہ ہوتا ہے. ہارون اخی اشدد بہ، نام بھی بتایا کہ ہارون جو میرا بھائی ہے اس کو میرے ساتھ دے دی. دیکھو ایک نیک کام ہے دعوت کا. فرعون کے پاس دعوت پیش کرنے کے لیے موسیٰ جا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہارون کو بھی میرے ساتھ کر دیجیے. تو جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر معاونت کرے، مدد کرے، اس چیز سے محبت کرنا. یہ 3 محبتیں ہیں جو جائز مطلوب. ایک تو محبت اللہ کی محبت، اور دوسرے محبت ما یحبہ اللہ والبغض ما یبغضہ اللہ. اللہ جس چیز سے محبت کرے اس سے آدمی محبت کرے، اور جس چیز سے اللہ نفرت کرے آدمی اس سے نفرت کرے. 2 اور 3 محبت ما یعین علی حب اللہ یا محبت ما یعین علی طاعت اللہ واجتناب معاصی. یہ 3 قسمیں جائز اور مطلوب. 3 محبت کی جو قسمیں ہیں جو ناجائز ہیں وہ کون سی ہیں؟ المحبت مع اللہ، المحبت مع اللہ، اللہ کے ساتھ محبت، دیٹ از unlawful، یہ حرام ہے، ناجائز ہے. کیسے؟ جیسے مشرکین اپنے معبودوں سے محبت کرتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے تو ہیں لیکن ایسی محبت کرتے ہیں جیسے وہ اپنے معبودوں سے کرتے ہیں. باقاعدہ دونوں محبتیں ایکول ہو گئی، یہ حرام ہے، ناجائز ہے. یہ المحبت مع اللہ، اللہ کے ساتھ محبت، یہ جائز نہیں ہے جیسا مشرکین اپنے معبودوں سے محبت کرتے. المحبت مع اللہ یہ ناجائز ہے. اور ایک ہے محبت ما یبغضہ اللہ، اللہ جس چیز سے نفرت کرے آدمی اس سے محبت کرے، حرام ہے یہ. اور اللہ جس چیز سے نفرت کرے اس سے آدمی محبت کرے، یہ ناجائز ہے. یہ 3 قسمیں محبت کی ناجائز، حرام. محبت کی تعریف اور محبت کی قسمیں سمجھنے کے بعد محبت کی 3 قسمیں اور سمجھ لیجئے. ایک ہوتی ہے محبت طبعی، فطری، بائی نیچر ہوتی ہے، آدمی مجبور ہوتا ہے اس میں. جیسے ایک باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اپنی جان دے دیتی ہے مگر بچے کو کچھ ہونے دینا وہ پسند نہیں کرتی ہو. تو یہ جو ماں کی محبت ہے بچے کے تئیں یہ بائی نیچر ہے، حب الطبع بولتے ہیں اس میں، طبعی محبت. محبت کی ایک قسم. اور ایک محبت ہے محبت عقلی محبت. آدمی پسند تو کرتا ہے لیکن وہ زیادہ پسند نہیں کرتا اس کو، یعنی آدمی کے دل کا میلان اس کی طرف نہیں ہوتا لیکن عقل یہ کہتی ہے کہ کر. جیسے کڑوی دوا ہے، ڈاکٹر دیتا ہے انجیکشن لگانا ہے تو انجیکشن لگانے سے آدمی بھاگتا ہے، ناپسند کرتا ہے، مگر عقل یہ کہتی ہے یار انجیکشن لگوا لے، فائدہ ہو جائے گا، تیرا مرض ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ جو کڑوی دوا سے محبت ہے یا انجیکشن کی طرف اس کا جو میلان ہوا یہ محبت عقلی ہے. عقل یہ کہتی فائدہ ہے، اگرچہ تم ناپسند کرتا ہے تو عقل یہ کہتی ہے کہ اچھا ہے لگوا لے، انجیکشن لگوا لے، کڑوی دوا پی لے. یہ محبت عقلی ہے. اور ایک ہوتی ہے محبت ایمانی. جی آدمی پسند نہیں کرتا اس چیز کو لیکن ایمان یہ کہتا ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس چیز سے محبت کر. ایمان کا تقاضا یہ چیز سے محبت کر، اس کو کہتے ہیں محبت ایمانی. اور یہ بھی اختیاری ہے، یہ محبت ایمانی جو ہے بھی اختیاری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی محبت کرنی ہے ہمیں جس سے اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہو؟ یہی محبت ایمان. ایمان کا تقاضا یہ ہے، اگر ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں تو اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. یہ محبت اختیاری ہے اور محبت ایمانی ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری جو بخاری شریف کی شرح ہے اس کے اندر کہتے ہیں والمراد بالمحبت ہونا حب الاختیار لا حب الطبع. وہ کہتے ہیں یہاں نبی سے جو محبت کرنی ہے وہ طبعی محبت نہیں بلکہ اختیاری محبت ہے جو ایمان کا تقاضا ہے. ایمان یہ کہتا ہے کہ نبی سے محبت کی جائے.
میں نے بتایا کہ ایک محبت جو ہوتی ہے جائز محبت اللہ کے لیے ہوتی ہو، اللہ کے لیے محبت کی ایک مثال دیکھیں کتنی عجیب سی حدیث اس طرح وعن ابی مسلم الخولانی قال اتیت مسجد دمشق فإذا كهول من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإذا حلقة فيها كهول من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وإذا شاب فيهم أكحل العين براق الثنايا كلما اختلفوا في شيء يردوه إلى الفتى فقلت لجليس من هذا قال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المتحابون في الله على منابر من نور فی ظل عرش الرحمن یوم لا ظل الا ظل رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر۔ حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی معجم طبرانی کے اندر لائے، راوی ابو مسلم خولانی۔ ابو مسلم خولانی کہتے ہیں کہ میں سیریا کی جو مسجد ہے، دمشق کی جو مسجد ہے، جامع مسجد دمشق آیا، اتیت مسجد دمشق، دمشق کی جامع مسجد میں آیا تو میں نے دیکھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوڑھے صحابہ، ادھیڑ صحابہ، کوہول، کوہول مانے ادھیڑ، ادھیڑ صحابہ کا ایک پورا حلقہ لگا ہوا ہے، حلقہ ہے مسجد میں، حلقہ ہے پورا۔ فَإِذَا حَلْقَةٌ، ایک حلقہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادھیڑ عمر کے صحابہ موجود ہیں اور علمی گفتگو ہو رہی ہے، علمی گفتگو ہو رہی ہے، اور انہی کے درمیان ایک نوجوان ہے، وَإِذَا شَابٌ فِيهِمْ، ان کے درمیان ایک نوجوان ہے جس کی آنکھیں سرمگی، جیسے کاجل لگائے ہوں، سرما لگائے ہوں، براق الثنایا، دانت چمکتے ہوئے۔ جب بھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کسی مسئلے میں آپس میں اختلاف کرتے، کلما اختلفوا فی شیء یردوه الی الفتى، تو مسئلہ ریفر کرتے اس نوجوان کی طرف کہ بھئی یہ مسئلہ مختلف ہی ہے، آپ حل فرمائیں۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادھیڑ عمر کے صحابہ موجود ہیں وہاں، اور کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے تو اس نوجوان کی طرف ریفر کرتے ہیں۔ ایک بات معلوم ہوئی کہ مسجد میں علمی حلقہ قائم کرنا، سوال جواب کا جس کا تعلق دین سے ہو، مسنون ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طرز ہے کہ مسجد میں بیٹھیں اور دینی معلومات کے لیے حلقہ قائم کریں۔ ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا، اور دوسرے مسئلے میں اختلاف ہو سکتا ہے، جی مسئلے میں جب گفتگو ہوتی ہے، کسی مسئلے پر گفتگو ہوتی ہے کہ اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کچھ کہہ رہے ہیں، آپ کچھ کہہ رہے ہیں، اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف فطری ہے، لیکن اختلاف کو باقی نہ رکھا جائے۔ جی مسئلے میں اختلاف فطری ہے مگر اس کو باقی نہ رکھا جائے، بلکہ جو اس کے ماہر ہیں مسئلے کو ان کے حوالے کر دیا جائے، ان کی طرف ریفر کیا جائے تاکہ اس مسئلے کو حل کر، اختلاف کو باقی نہ رکھا جائے۔ دیکھیں اختلاف ہو رہا ہے، کلما اختلفوا فی شیء، کسی مسئلے میں اختلاف ہو رہا ہے تو یردوه الی الفتى، اس نوجوان کی طرف اس مسئلے کو ریفر کر دے رہے، دیکھیں ہم میں اختلاف ہو گیا، آپ اس کو حل کریں، اور وہ جیسے مسئلہ آتا حل کر دیتے ہو۔ ایک بات اور معلوم ہوئی، علم کے لیے عمر کی کوئی اہمیت نہیں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادھیڑ صحابہ ہیں اور وہ نوجوان ہیں، ان میں اختلاف ہوتا ہے تو نوجوان صحابی کی طرف، نوجوان عالم کی طرف مسئلے کو ریفر کرتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آدمی عمر دراز ہو اور اسے سارا علم ہو، بلکہ بوڑھوں کے درمیان اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو وہ ایسے عالم کی طرف ریفر کریں اس مسئلے کو جو اس مسئلے کے اوپر خور ہو، ہر مسئلے کا جواب دے رہے، ہر اختلاف کا حل پیش کر دے رہے۔ ابو مسلم خولانی کہتے ہیں میرا ایک ساتھی تھا، کمپینین تھا، فقلت لجلیسی، ایسے کہ میں آئی آسکڈ مائی کمپینین، میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا، قلت لجلیسی، اپنے ساتھی سے میں نے پوچھا، من ہذا، ہو از دیٹ، کون ہے یہ کون ہے، یہ پیارا سا نوجوان کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بوڑھے صحابہ مسائل کو اس کی طرف ریفر کر حل کر دے رہا۔ معاذ بن جبل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت معاذ بن جبل نہیں ہے، اللہ اکبر، جی جی جی۔ کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر، گدھے پر بیٹھے رہتے تھے، معاذ بن جبل نہیں ہے، کہا معاذ بن جبل، کہتے میں نے ان کو یہ فرمایا، کہتے سنا، اس سمے تو اس وقت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا، مسئلہ جس آدمی کی طرف ریفر کیا جائے وہ مسئلے کا حل قرآن و حدیث سے پیش کرے۔ دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سنا ہے، کیا؟ المتحابون فی اللہ، ایک ہوتا ہے الحب للہ، ایک ہوتا ہے الحب فی اللہ، تو فی للتعلیل، یعنی دونوں کا مطلب لاجل اللہ، اللہ کے لیے محبت کرنے والے۔ تو المتحابون فی اللہ، آپس میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جو محبت کرتا ہے، یہ محبت اگر اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے محبت کا کیا مطلب ہے؟ اپنے کسی مسلمان بھائی کو دیکھتا ہے کہ نیکی کے کاموں میں سبقت کرتا ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، صاحب تقویٰ ہے، اب اس سے محبت کرنے لگتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دیکھتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چل رہا ہے،
تو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر کوئی آدمی چل رہا ہے، اگر آپ اس سے محبت کر رہے ہیں تو کائے کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے تو کر رہے ہیں، اللہ والا ہے، اس وجہ سے ہم اس سے محبت کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کے لیے محبت ہوئی۔ تو اگر اس طریقے کی محبت ہے تو فضیلت کیا ہے محبت کی؟ اللہ المتحابون فی اللہ، اللہ کے لیے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اگر محبت کر رہا ہے تو قیامت کے دن علی منابر من نور، نور کے ممبروں پر انہیں بیٹھنے کے لیے کہا جائے گا۔ ایک ممبر ہوتا ہے، لکڑی کا ممبر ہوتا ہے، لوہے کا ممبر ہوتا ہے، کس چیز کا ممبر ہوتا ہے؟ وہاں نور کے منابر ہوں گے۔ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے نور کا ممبر کیسا ہوتا ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے نور کا ممبر، آپ صرف تصور کر سکتے ہیں جی، نور کے ممبروں کے اوپر ان کو بٹھا دیا جائے گا۔ اور یہ نور کا ممبر کہاں ہے؟ نور کا ممبر رکھ دیا گیا، اس پر کہا جائے گا آئیے بیٹھیے، اللہ کے لیے دوسرے سے محبت کرنے والے یہاں آ جائیں، یہاں بیٹھیں۔ اور یہ نور کا ممبر، یہ نور کے منابر کہاں ہے؟ فی ظل عرش الرحمن، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عرش ہے اس کے سائے کے نیچے ہے۔ اللہ عرش پر مستوی ہے، اس کا عرش ہے، اس عرش کا سایہ ہے، اور سائے کے نیچے یہ نور کے ممبر ہیں، اور نور کے ممبروں پر یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ المتحابون فی اللہ، فضیلت دیکھ رہے ہیں محبت کی، پورا دین محبت کے اوپر ٹھہرا ہوا ہے جی، پورا دین محبت کے اوپر ٹھہرا ہوا ہے۔ المتحابون فی اللہ علی منابر من نور فی ظل عرش الرحمن، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے، عرش ہے، عرش کے اوپر اللہ مستوی ہے، عرش کا سایہ ہے، سائے کے نیچے ممبر ہے، وہ بھی نور کا ممبر ہے، اسی نور کے ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس دن جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، یوم لا ظل الا ظلہ، رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں کی فضیلت۔ محبت کی اہمیت دیکھ رہے ہیں آپ، محبت ایک دوسرے سے اگر آپ محبت کر رہے ہیں تو اس کی یہ فضیلت ہے۔ تو جو آدمی رسول سے محبت کرے اس کا کیا مقام ہوگا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرے بے پناہ، اس کا مقام کیا ہوگا، اندازہ لگائیے آپ۔ انسان ایک انسان سے جب اتنی محبت کرتا ہے، اس محبت کی فضیلت یہ ہے، تو اللہ کے رسول سے محبت کی فضیلت کا کیا عالم ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کا کیا مقام ہوگا، اندازہ لگائیے آپ جی۔ چلیے اس بات کو پروف کرنے کے لیے ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، الامام العادل والشاب نشأ بعبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، رواه البخاری في کتاب الزکاة۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب الزکاة میں لایا ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 آدمی بطور خاص اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اس میں الامام العادل، بہترین قاضی، انصاف کرنے والا قاضی، انصاف کرنے والا حکمراں، اور دوسرے نوجوان عبادت گزار، شاب نشأ بعبادۃ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا نوجوان، تیسرے ورجل قلبہ معلق فی المساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو، مسجد سے نکلا اس کا دل مسجد میں لگا ہوا، یہ مسجد کی فضیلت۔ ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، اور وہ 2 آدمی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے جو دونوں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی محبت پر جمع ہوتے ہیں اور اللہ کی محبت پر جدا ہو جاتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں اور جدا ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت۔ ان سے کہا جائے گا یہاں آ جاؤ عرش کے سائے کے نیچے۔ یہ 2 حدیثیں ہو گئی۔ محبت کے مقام کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور حدیث دیکھیں۔ حدیث اس طرح، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا على سریۃ وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقول هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأن صفة الرحمن ما أنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه، رواه البخاری في کتاب التوحید۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے کتاب التوحید کے اندر لائے۔ راویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، سریہ ما فوق المئہ، یعنی ابو 100، اگر لشکر کی تعداد 100 سے زیادہ ہے دیٹ از کالڈ سریہ، اور کم ہے باس، ما دون المئہ باس، اور ما فوق المئہ سریہ۔ تو ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم باس رجلا علی سریۃ، آپ نے ایک لشکر بھیجا جو 100 سے اوپر تھا جن کی تعداد، تو جو کمانڈر بنایا گیا تھا
وہی کمانڈر نماز میں پڑھاتا تھا. ایک مسئلہ یہ معلوم ہے اگر مسجد کا متولی ہے تو بہتر یہ ہے کہ نماز وہی پڑھائے. جی بہتر یہ ہے کہ نماز وہی پڑھائے. تو یہ نماز پڑھاتے تھے. اور عجیب حرکت تھی ان کی, عجیب بات تھی کہ یہ جب بھی کوئی سورہ پڑھتے تو سورت کے ساتھ ہر رکعت میں قل ہو اللہ ملا لیتے تھے. لوگوں نے اس وقت ان سے کچھ کہا نہیں. اس کا مطلب ہے کہ کبھی کبھی سوال کو ٹال دینا چاہیے. وقت ہے, ضرورت ہے کہ سوال کیا جائے, لیکن کہیں فتنہ نہ کھڑا ہو جائے, سوال کو مؤخر کر دینا چاہیے. یہ انہوں نے کچھ کہا نہیں, چپ چاپ نماز پڑھ لیا پیچھے ان کے. فلما رجعوا, when they returned, جب وہ واپس ہوئے تو ذکروا ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ کے رسول وہ جو کمانڈر آپ نے بھیجا تھا ہمارا کمانڈر بنا کر کے, یہ آدمی جب نماز پڑھاتا تو ہر رکعت کے اندر قل ہو اللہ ملا لیتا تھا. جیسے سورہ فاتحہ پڑھا, سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سورہ پڑھی, اس کے بعد پھر قل ہو اللہ ملا لی. اللہ کے رسول میں نے یا ہم نے ان لوگوں سے کچھ کہا نہیں. اب ہم واپس لوٹے ہیں, آپ سے عرض کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سلو یہ شیء سمجھانی, ان سے جا کر کے خود پوچھ لو کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں. ایک نقطہ معاشرت کا معلوم ہوا کہ کوئی بات اگر آپ کے کانوں تک پہنچے تو فوراً آستین نہ چڑھائیں, پہلے معاملے کو حل کر لیں. بہت سارے مسائل جو کھڑے ہوتے ہیں اسی وجہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ کے کان میں بات آئی اور آپ اس پر ایکشن لینے کے لیے فوراً تیار ہو گئے, آپ نے اس کی تحقیق نہیں کی. دیکھیں یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ وہ ایسا کرتے ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے پوچھو ایسا کیوں کرتے ہیں. سلو یہ شیء, یہ معاشرت کا ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ فوراً آستین نہ چڑھائیں بلکہ اس معاملے کو تحقیق کر لیں. تو بہت سارے فتنے اس کی وجہ سے دب جاتے ہیں. آئے پوچھے, کہا کہ وہ جو آپ ہر رکعت میں قل ہو اللہ ملا لیتے ہیں, ہم نے تو اس وقت آپ سے سوال نہیں کیا. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے اور ہم نے اس بات کا ذکر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ آپ سے پوچھا جائے. تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں لیے یہ شیء سمجھ, آپ ایسا کیوں کرتے ہیں. انہوں نے کہا لأنہا صفت الرحمن, اس لیے کہ وہ رحمان کی صفت ہے. اللہ الصمد اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن, اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے, رحمان کی صفت ہے. وانا احب ان اقرا بہا, اور میں سورہ اخلاص کو جس میں اللہ کی رحمان کی صفت ہے میں پڑھنا پسند کرتا ہوں, محبت کرتا ہوں. انا احب ان اقرا بہا, میں اس کو پڑھنا پسند کرتا ہوں. آ کر کے انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول وہ کہہ رہے ہیں کہ قل ہو اللہ میں اس وجہ سے ہر رکعت میں پڑھتا ہوں کیونکہ مجھے قل ہو اللہ سے محبت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جا کر ان سے کہہ دو کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے. اخبروہ ان اللہ یحبہ, تم قل ہو اللہ سے محبت کرتے ہو, توحید سے محبت کرتے ہو, خبر دے دو کہ جو توحید سے محبت کرے, سورہ اخلاص سے محبت کرے, اسے کہہ دو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. اللہ اکبر, یعنی قرآن سے محبت کرنا, خاص طور سے توحید سے محبت کرنا. اور ایسے ہی اچھا ایک بات اور معلوم ہوئی اس حدیث پاک سے کہ مسئلہ کوئی درپیش ہو دین کا تو جو دین کے علم میں تھورو مسئلہ اس کے پاس لے جایا جائے اور وہ جواب کتاب و سنت کی روشنی میں دے. دیکھیے انہوں نے اس آدمی سے سوال نہیں کیا بلکہ جب واپس لوٹے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. اس کا مطلب کوئی سوال آئے تو اس کا حل قرآن و سنت سے کیا جائے. قرآن یہ کہتا ہے, حدیث یہ کہتی ہے. یہ محبت کی ایک فضیلت ہے. اگر تم سورہ اخلاص سے محبت کرتے ہو تو اللہ تم سے محبت کرتا ہے. چلیے ایک روایت اور دیکھتے ہیں. روایت اس طرح, وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال متى الساعة قال وماذا أعددت لها قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله فقال أنت مع من أحببت قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت وقال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبيهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. رواه البخاری فی کتاب المناقب. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب المناقب کے اندر لائے. راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ, وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, اس نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک سوال ہے. کہا کہ پوچھو. کہا کہ قیامت کب آئے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے.
مسئلہ یہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی، آدمی مرا قیامت شروع ہو گئی، جی آدمی مرا کہ قیامت شروع ہو گئی، تو مسئلہ یہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی، مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کے لیے تو نے تیاری کیا کر رکھی ہے۔ یہ دیکھ، اس کا مطلب اسٹوڈنٹ اگر سوال غلط کرتا ہے تو اس سوال کو استاذ کو چاہیے کہ صحیح کر کے پیش کرے، اس کا جواب دے کہ سوال ایسا نہیں ہونا چاہیے، تم اس طرح سوال کرو، اس کا جواب دیے۔ اس نے کہا قیامت کب آئے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے لیے تو نے تیاری کیا کی، یعنی شاگرد اسٹوڈنٹ اگر کوئی ایسا سوال کرتا ہے تو سوال غلط ہے، تو استاد کو چاہیے اس سوال کو صحیح کرے اور اس طرح سوال اس طرح نہ کرو، سوال اس طرح کرو، یہ مفید سوال ہے اور اس کا جواب یہ ہے۔ اور ایک نکتہ یہ بھی معلوم ہے کہ فضول قسم کے سوالات نہیں کرنے چاہیے، جی فضول قسم کے سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے جنت کے اوپر کی، کہنے لگے کہ جنت میں ساری چیزیں ملیں گی، جی ساری چیزیں ملیں گی۔ مجلس میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، کہا مولوی صاحب یہاں رک جائیے، ایک سوال کرنا ہے۔ پوچھو، کہا کہ ابھی آپ بولے کہ جنت میں ساری چیزیں ملیں گی، ہاں قرآن میں ہے نا، وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ، جو دل چاہے گے سب ملیں گے۔ کہا کہ جنت میں حقہ ملے گا، حقہ پیتا تھا وہ۔ مولوی صاحب نے کہا کہ جنت میں حقہ ملے گا مگر حقے کو جلانے کے لیے آگ کی ضرورت پڑتی ہے، آگ جنت میں ہے نہیں، تو جہنم سے لانا پڑے گا اسے۔ تو سوال جو ہونا چاہیے برائے سوال نہیں ہونا چاہیے، سوال برائے افادہ ہونا چاہیے، استفادہ ہونا چاہیے، سوال برائے افادہ یا استفادہ ہونا، سوال برائے سوال یہ درست نہیں۔ ان صاحب نے جو سوال کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ماذا تلا، مسئلہ یہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی، مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کے لیے تیاری کیا ہے۔ قال لا شيء، nothing، لا شيء، لا شيء، nothing، تیاری کے نام پر انہوں نے کہتے ہیں nothing، کچھ نہیں۔ لیکن اللہ کا رسول ایک چیز ہے میرے پاس، لأنی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ اب ایک سوال کر سکتے ہیں تو دوسرے لوگ کیا غلط کہتے ہیں کہ ہم اگر عقیدہ ہمارا خراب ہو تو بھی چلے گا، ہم نماز نہ پڑھیں تب بھی چلے گا، روزہ نہ رکھیں تب بھی چلے گا، ہم نعرہ لگاتے رہیں، اللہ کے رسول کی محبت کا تو کافی ہے، تو حدیث بتا رہی ہے، تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو کہہ رہا نتھنگ، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس کی تشریح ایک اور حدیث میں، اسی وجہ سے ایک حدیث سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ ایک حدیث انہی کے بارے میں ہے کہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں زیادہ نمازیں نہیں پڑھ پاتا ہوں، 5 وقتہ نماز پڑھتا ہوں، تہجد نہیں پڑھ پاتا۔ اللہ کے رسول رمضان کے روزے آتے ہیں، میں پورے روزے برتتا ہوں، پورے روزے رکھتا ہوں، زکوٰۃ میں ادا کرتا ہوں، نفل زکوٰۃ، نفل نمازیں اور نفل صدقات وغیرہ نہیں کر پاتا۔ جی دوسری حدیث کے اندر اس کی تشریح ہے، لہذا آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کچھ کرنے کی ضرورت ہے تم نعرے لگاتے رہو۔ الا انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انت مع من احببت، جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو تم اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ یہاں 5 ساتھی بیٹھے رہتے، محفل میں رہ کے بھی ساری تنہا ہے ہو۔ پہلے ہمارے دوست سب بیٹھتے تھے ساتھ، وہ کچھ بولتا تھا، وہ کچھ بولتا تھا، وہ کچھ بولتا تھا، مجلس میں سب شریک رہتے تھے، یہاں 5-10 بیٹھے ہوں سب اکیلے ہیں۔ یہ کتنا بڑا عذاب ہے کہ محفل میں رہتے ہوئے ہر آدمی اکیلا۔ اب جب اسی میں لگے ہوئے ہو تو قیامت کے دن اسی موبائل کے ساتھ اٹھے رہو گے ایسے کرتے کرتے۔ انت مع من احببت، تم اسی کے ساتھ ہوگے جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو، جس کو تم بہت زیادہ پسند کرتے ہو۔ ایک طرف اصحاب کہف کو کھڑا کر دیا جائے اور آج کل کے نوجوانوں کو ایک طرف کھڑا کر دیا جائے، کیا جواب دیں گے؟ وہ تو سب کچھ چھوڑ کر بھاگ نکلے تھے، سب بڑے گھروں کے تھے، معلوم ہے، چھوٹے موٹے گھروں کے نہیں تھے، بہت بڑے بڑے گھروں کے تھے، جی وزیروں کے بیٹے تھے۔ جیسے کہ میں نے سورہ کہف کی تفسیر میں اس کو بھی تشریح بیان کیا۔ اصحاب کہف کو کھڑا کر دیا گیا جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی، اور تم موبائل لے کر ان کے سامنے کھڑے کر دیا جاؤ تو کیا حال ہوگا؟ انت مع من احببت، تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے۔ حضرت انس فرماتے ہیں اسلام لانے کے بعد اتنی خوشی کسی چیز پر ہمیں نہیں ہوئی جتنی اس بات پر نبی کے ہوئی، نبی نے جو فرمایا انت مع من احببت، تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہیں۔ پھر انس کہتے ہیں قال انس، حضرت انس فرماتے فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، وابا بکر، اور حضرت ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، وہ عمر، اور حضرت عمر سے محبت کرتا ہوں، وارجو ان اکون معهم بحبی ایاہم، جی اور میں امید کرتا ہوں کہ انہی کے ساتھ ہوں گا کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، بحبی ایاہم وان لم اعمل بمثل اعمالہم، اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں۔ اس میں ایک نکتہ یہ ملا کہ کسی آدمی کو اگر بی گریڈ ملا ہے اور وہ ایسے آدمی سے محبت کرتا ہے جو اے گریڈ میں ہے، جی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس بی گریڈ والے کو اے گریڈ میں بھیج دے گا، جی یہ اس کا فضل ہے، لیکن اے گریڈ والوں کو بی گریڈ میں نہیں بھیجے گا، یہ عدل کے خلاف ہے۔ تو ایک ہے فضل
ضرورت سے زیادہ دے دینا، آپ کی محنت سے زیادہ دے دینا. عدل ہے جتنی آپ کی محنت ہے اتنا دیا جائے، اس کو کہتے ہیں عدل. اور طے شدہ مزدوری سے زیادہ دے دیا جائے، وہ ہے فضل. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بی گریڈ والوں کو اے گریڈ میں کر سکتا ہے، اے گریڈ والوں کو بی گریڈ نہیں دے گا. تو وَإِلَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، میرے اعمال حضرت ابو بکر جیسے نہیں ہیں، میرے اعمال حضرت عمر جیسے نہیں ہیں، میرے اعمال نبی جیسے اعمال نہیں، لیکن چونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اس وجہ سے میں ان کے ساتھ ہوں گا. اگرچہ میں بی گریڈ میں ہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے مجھے اے گریڈ میں ان کے پاس بھیج دے گا، یہ اللہ کا فضل ہوگا محبت کی وجہ سے. یہ محبت کی فضیلت ہے. اس میں ایک نقطہ آپ نے دیکھا، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی سے محبت کرتا ہوں. اس کے بعد جس کا نام لیا انہوں نے ابو بکر کا، اس کا خلیفہ بھی بلا فصل حضرت ابو بکر ہیں، حضرت علی نہیں. جی نہیں. فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یوں کہتے فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیا وابا بکر وعمر، ایسا نہیں کہا انہوں نے. فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر وعمر، اس کا مطلب خلیفہ بلا فصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلیفہ ہے حضرت ابو بکر ہے جی، اور اس کے بعد حضرت عمر ہے، اس کے بعد کسی کا نام نہیں لیا انہوں نے، اس کے بعد ہیں الگ ترتیب جی، لیکن بنیادی یہی دو خلیفہ ہیں جی. فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہی کے ساتھ میں ہوں گا اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں. ہر ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. سوال یہ ہے کہ نبی سے کتنی محبت کی جائے. جی نبی سے کتنی محبت کی جائے، چلیے دیکھ لیتے ہیں حدیث. وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، رواه البخاری فی کتاب الایمان. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الایمان میں لایا. راوی حضرت انس بن مالک ہیں جو اس حدیث کے بھی راوی تھے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی کامل ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے، اس کے بچوں سے، دنیا کے تمام لوگوں سے، رشتہ داروں سے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اس کا مطلب یہ ہوا، یہ حدیث بتا رہے کہ نبی سے کتنی محبت کرنی چاہیے؟ تمام رشتہ داروں سے، تمام دنیا کی تمام چیزوں سے. اچھا اس سے بھی زیادہ محبت کرنی ہے آپ کو؟ جی ہاں، اس سے بھی زیادہ محبت کرنی ہے. یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں. ایک چیز ہے جس سے محبوب انسان کو کوئی اور چیز نہیں ہوتی جس سے زیادہ. جی کیا چیز ہے؟ انسان کی جان ہے. جی بیٹے سے زیادہ محبت ممکن ہے، بیٹی سے زیادہ محبت ممکن ہے، رشتہ داروں سے زیادہ محبت ممکن ہے، لیکن آدمی سب سے زیادہ اپنے آپ سے کرتا ہے، اپنی ذات سے، اپنی جان سے کرتا ہے. چلیے وہ حدیث دیکھ لیتے. حدیث اس طرح. حدثنا یحیی بن سلیمان قال حدثنی ابن وہب قال اخبرنی حیوۃ قال، سند ہے یہ. حدیث یاد ہی کہاں ہوتی، کس سے یاد ہوتی ہے جی. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني حيبة قال حدثني ابو عقيل زهرة بن معبد انه سمع جده عبد الله بن هشام رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيدي حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من لا أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر، رواه البخاری فی کتاب الایمان والنذور. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الایمان والنذور کے اندر ہے، پوری صفحے کی حدیث ہے وہ. حضرت عبداللہ ابن ہشام کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے اور بڑے پیار سے حضرت عمر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے نبی نے. اس پیارے انداز کو دیکھ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت امڑ آئی. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک بات بولوں، میں اپنی جان کے علاوہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اپنی جان کے علاوہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا والذی نفسی بیدی حتی اکون احب الیک من نفسک، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے عمر جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. فوراً حضرت عمر نے کہا فإنہ الآن واللہ، اللہ کے رسول اللہ کی قسم، لا انت احب الی من نفسی، آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الان یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے. یہ پیار کرنے والے بھی کیسے ہوتے ہیں، عجیب ہوتے نہیں. ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں کر کے 10x10 ایک بنگلہ ایک دکان، بس اللہ تعالیٰ نے نبی کی محبت کی اس برکت کی وجہ سے پوری دنیا ان کے حوالے کر دی. 57 ممالک ہیں، پوری دنیا حوالے کر کے گئے تھے صحابہ کی دین سنبھال نہیں پا رہے ہیں، سنبھال نہیں پا رہے سب. عراق فتح کر لیا، مصر فتح کر لیا، کیا کیا نہیں فتح کر کے، سب صحابہ نے فتح کر کے دیا جی. سنبھال نہیں پا رہے ہم، برکتیں ہیں ان کی. اللہ نے فرمایا تم رسول کے ہو گئے، دنیا ہم تمہیں دے دیتے ہیں نا، کتنا چاہیے تم کو، کتنا چاہیے، پوری دنیا تمہارے حوالے کر دیتے، تمہارے قدموں میں ڈال دیتے ہیں دنیا جی.
تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی انتہا کر دی تو ہم تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کی انتہا کر دیتے، پوری دنیا تمہارے حوالے کر دیتے، پوری دنیا حوالے کر دی۔ 57 ممالک صحابہ فتح کر کے گئے ہیں، سب بعض بات تو فتح کر کے چلے گئے، دوسرے لوگوں نے پھر لے لیا، جی سنبھال نہیں پا رہے۔ سب صحابہ کرام کی برکت ہے، قرآن کی برکت ہے، رب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی برکت ہے۔ علامہ اقبال نے بہت پیاری بات کہی ہے، کہتے ہیں شب پیش خدا بگریستم زار، شب پیش خدا بگریستم زار، مسلمانہ چہرہ زارند و خارند، ندا آمد نمی دانی کی قوم، دل دارند محبوب ندارند۔ کیا بڑی بات کہی، بہت بڑا فلسفہ ہے، بہت بڑا فلسفی ہے، اور فارسی کا شاعر ہے، فارسی کا شاعر ہے۔ کہتے ایک روز میں اللہ کے سامنے بہت رویا، شب پیش خدا بگریستم زار، ایک رات میں اللہ کے سامنے زار و قطار رویا، اور میں نے اللہ سے کہا مسلمانہ چرا زارند و خارند، مسلمان کیوں اتنے ذلیل و خوار ہیں، پوری دنیا میں جہاں ہیں مارے ڈارے کوٹے جا رہے ہیں، ان کی عزتیں محفوظ نہیں، آبروئیں محفوظ نہیں، جان محفوظ نہیں، مسلمانہ چرا زارند و خارند، ندا آمد نمی دانی کی قوم۔ اوپر سے آواز آئی تمہیں معلوم نہیں ہے یہ قوم یعنی مسلمان دل دارند محبوب ہے ندارند، دل تو ہے اس کے پاس، دل میں محبوب نہیں ہے، دل میں محبوب نہیں۔ کوئی امام لے کر کے بیٹھا ہے، کوئی پیر فقیر لے کر کے بیٹھا ہے، کوئی بابا لے کر کے بیٹھا ہے، اس دل میں صرف ایک ہی چیز نہیں ہے، نبی نہیں ہے۔ اور نبی سے محبت کا ہی مطلب ہے نا، اس کی اتباع کرنا، محبت کا کوئی مطلب جس سے آپ محبت کریں اس کی نافرمانی کر سکتے ہیں یار، ارے محبوب جو کہے اس کو چپ چاپ مان لو۔ تو شب پیش خدا بگریستم زار، مسلمانہ چہرہ سارند و خارند، ندا آمد نمی دانی کی قوم، دل دارند محبوب ندارند۔ میں ایک رات اللہ کے سامنے زار و قطار رویا، میں نے اللہ سے پوچھا کہ مسلمان پوری دنیا میں ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ آواز آئی کہ تجھے معلوم نہیں کہ یہ مسلمان، یہ قوم ایسی ہے کہ جس کے پاس دل تو ہے مگر اس دل میں میرے نبی ان کا محبوب نہیں، دل تو ہے مگر دل میں محبوب نہیں۔ دنیا کی پتہ نہیں کتنی محبتیں گھسا رکھی، سب کچرا ہوا پڑا ہے جی، پورے دل کا کچرا ہوا پڑا ہے، دل کا گھر پورا کا پورا کچرا بھرا ہوا ہے پورے دلوں۔ اب یہاں کہاں آتی ہے؟ جس دل میں کچرا بھرا ہوا ہو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے آئے گی؟ اس میں دنیا کی محبت کا کچرا، اولاد کی محبت کا کچرا، بدعقیدگی کا کچرا، نفاق کا کچرا، ہماری بدعمالیوں کا کچرا، سارے کچرے دل کے اندر بھرے ہوئے، اس گندی جگہ میں رسول کی محبت کیسے آئے گی؟ تو دل تو ہے مگر محبوب کہاں ہے؟ پوری امت کے حال زار کا اتنا شاندار اینالیسس، اتنا شاندار تجزیہ ایک فلسفی کر سکتا ہے، بہت بڑا تجزیہ ہے یہ دل تو ہے مگر محبوب نہیں ہے، دل میں محبوب کے لے آؤ سارے معاملات حل۔ پوری دنیا کا حال یہی ہے، دل ہے مگر محبوب نہیں ہے۔ کتنا شاندار شعر ہے نہیں؟ شب پیش خدا بگریستم زار، مسلمانہ چہرہ زارند و خارند، ندا آمد نمی دانی کی قوم، دل دارند و محبوب ندارند۔ پیار کرنے والے بھی کیسے تھے، فوراً بول پڑے اللہ کے رسول میں اپنی جان سے زیادہ آپ کو محبت کرتا ہوں، اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اولاد قربان، مال قربان، سب کچھ چھوڑ دیا انہوں نے نبی کے لیے، مکہ سے ہجرت کر کے آ گئے، بچوں کو کٹوا دیے، بیویوں کو بیوہ بنا دیا، مال لٹا دیا، جان دی تھی۔ ایسے کوئی نہیں وہ دل میں آتا ہے، کوئی دل میں نہیں آتا، دل میں نہیں آتا۔ ابھی دل میں لے آؤ نا، دوسرے دن آپ کی حالت بدل جائے۔ خرابی یہاں ہے، یہی خرابی ہو رہی، پانی یہیں بہ رہا ہے، کچرا یہیں پھیلا ہوا ہے۔ دل دارند محبوب ندارند۔ محبت کا ایک مقام اور دکھاؤں، حدیث اس طرح، وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يزهق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب فأوتي به يوما فأمر به فجلد فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فوالله ما علمت انه يحب الله ورسوله رواه البخاری فی کتاب الحدود۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الحدود کے اندر ہے، بخاری شریف کے اندر، راوی حضرت عمر بن خطاب، وہی رجل من القوم وہی ہیں جی، وقال رجل من القوم وہی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب تھے، دیہاتی، سیدھے سادے تھے، تو ان کا نام عبداللہ تھا، کان اسمہ عبد اللہ،
بخاری شریف کی روایت، ان کا نام عبداللہ تھا. وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا، لوگ انہیں ڈنکی کہہ کر پکارتے تھے، ڈونکی، گدھا. كَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا، گدھا بولتے، گدھا سیدھے سادے تھے. وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا، انہیں حمار کہتے تھے، لقب تھا ان کا. ان کے اندر ایک خرابی تھی، اچھائیاں بہت تھی. ایک اچھائی تو یہ وَكَانَ يُضْحِكُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہنساتے تھے. نبی ویسے بھی بہت سنجیدہ ہوتا ہے، معلوم ہے آپ کو. نبوت کا جو بار ہوتا ہے، نبوت کا جو وزن ہوتا ہے، یہ اتنا وزنی ہوتا ہے کہ آدمی زندگی بھر مسکرا نہیں سکتا. جی ہاں، پیغام پہنچایا کہ نہیں آپ نے؟ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے نبوت کی، ہنس کیسے سکتا ہے؟ تو یہ ہنساتے تھے نبی کو، تھوڑا آپ کا ٹینشن کم ہو. وَكَانَ يُضْحِكُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساتے تھے. لیکن شراب پیتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے جاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے اس کے اوپر حد جاری کرو، مارو اس کو. کوئی جوتا لے کر مارتا، کوئی ڈنڈے لے کر مارتا تھا. شراب پیتے، شراب پیتے تھے. ایک دفعہ شراب پی رکھی تھی، پکڑ کر کے لائے گئے. فَأُوتِيَ بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کوڑے لگائے جائیں، اس کو مارو، اس کو. مارے گئے. فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ، قوم کے ایک آدمی نے کہا اللہم لعنہ، اے اللہ کی لعنت ہو تیرے اوپر. ما اکثر ما یوتا بھی، بار بار شراب پی کر کے آتا ہے، بار بار تجھے پیٹا جاتا ہے. ما اکثر ما، تجھے شرم نہیں آتی؟ تیرے اوپر اللہ کی لعنت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے اوپر لعنت مت بھیجے. فواللہ انی علمت، فواللہ انہ یحب اللہ ورسولہ، فواللہ ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ، اللہ کی قسم جہاں تک مجھے معلوم ہے یہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. دیکھو شراب پی رہے ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول سے محبت کر رہے ہیں بہت زیادہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ ان کو لعنت مت کرو. اللہ، اس کا مطلب ہمارے ہاں گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں ہوتا. جی شراب پینے سے کافر نہیں ہو جاتا. اور یہ نقطہ بھی معلوم ہوا کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب کے بعد بھی یہ شخص دائرے صحابیہ سے خارج نہیں ہوا، اب بھی وہ صحابی ہے، وہ اب بھی صحابی ہے. اللہ اکبر. اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساتے تھے لا کر. کیا ہوتے تھے، کیسے ہنساتے تھے؟ میں نے پڑھا ہو ایک کتاب میں، غالباً الاستیاب کے اندر ہے. وہ ہنساتے کیسے تھے؟ کوئی اچھی چیز دیکھتے بازار میں، ادھر آئے، کیا ہے بولے اصل ہے، اصل شہد، تو اصل مصفہ خارج شہد، لا دے 1 کلو دے. ہاں پیسے ٹھیک ہے دیتا ہوں، لا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریزنٹ کرتے تھے، دیتے تھے. اللہ کا. اب جب آدمی آتا، وہ بھائی وہ 1 کلو جو تم شہد لے گئے تھے، پیسہ آؤ، ہاتھ پکڑتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے. کون ہے؟ بولے اللہ کے رسول، وہ جو شہد لایا تھا میں. پیسہ؟ بولے پیسہ؟ بولے آپ پیسہ دے دیں. تو میں پیسہ دے دوں؟ تو نے تو تحفے میں دیا تھا نا. بولے لاشا میرے پاس کچھ نہیں، لاشا ہندی میرے پاس کچھ نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگتے تھے. بولے دیکھو مجھے تحفہ دے رہا ہے، مجھے تو پیسے لے رہا ہے. بولے تو وکان یضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساتے تھے. اللہ، بہت محبت کرتے تھے نبی سے. وکان یضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محبت ہے. یعنی آپ اس پر لعنت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. آپ اس کے اوپر لعنت نہیں بھیج سکتے. اور اس کے بعد بھی وہ دائرے صحابیہ سے خارج نہیں، اس کے بعد بھی وہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے. محبت رسول کا مقام دیکھ رہے ہیں، کتنا بڑا مقام ہوتا ہے محبت رسول کا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے. محبت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں حدیث، دیکھیں عجیب سی حدیث ہے. حدیث اس طرح، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ واللہ انک لاحب الی من نفس وانک لاحب الی من اہلی ومالی واحب الی من ولدی وانی لا اکون فی البیت فاذکرک فما اصبر حتى آتیک فانظر الیک وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين وأني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك
فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزل جبريل بهذه الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا رواه الطبراني في المعجم الصغير. حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے معجم صغیر کے اندر لائے. راویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, کہنے لگا کہ اللہ کے رسول واللہ انک لاحب الی من نفسی, میرے اللہ کے رسول آپ میری جان سے بھی زیادہ مجھے محبوب ہیں, میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں. وَإِنَّكَ لَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي وَمَالِي, میں اپنے اہل و عیال اور اپنے مال سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. وَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَلَدِي, اپنی اولاد سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. لیکن اللہ کے رسول میرا ایک پرابلم ہے, وَإِنِّي لَا أَكُونُ فِي الْبَيْتِ, میں جب گھر میں ہوتا ہوں, فَأَذْكُرُكَ, آپ کی یاد آتی ہے, فَمَا أَصْبِرُ, مجھے صبر نہیں آتا, حتی آتیک فانظر الیک, کہ میں آپ کے پاس آؤں اور آپ کا دیدار کر لوں, تب میرے دل کو سکون ہوتا ہے. کیا پیار کرنے والے لوگ, تو اللہ کہتے ہیں صبر نہیں کر پاتا تھا جب تک آپ کو دیکھ نہ لوں. لیکن اللہ کے رسول پرابلم یہ ہے, جب اپنی موت اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں. دیکھو صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھیے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی ہے, موت آنے والی ہے. صحابہ کرام کا عقیدہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں موت, آپ کو موت نہیں آئی. وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ, جب میں اپنی موت اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں تو میرے ذہن میں آتا ہے عرفت انک اذا دخلت الجنت, جب آپ جنت میں داخل ہوں گے تو رفیع مع النبیین, آپ نبیوں کے ساتھ اعلیٰ درجات پر چلے جائیں گے, ایک گریڈ میں چلے جائیں گے, ایک گریڈ سے بھی جو اعلیٰ گریڈ ہوتا ہے اس سے بھی آگے نکل جائیں گا. وانی اذا دخلت الجنت, یہ نہیں کہہ رہے میں جنت میں داخل ہوں گا, کہہ رہے میں جب جنت میں داخل ہوں گا تو اللہ, یہ ہونا چاہیے کانفیڈنس. یہ رسول کی محبت کہلوا رہی ہے ان سے. وانی اذا دخلت الجنت, اور جب میں جنت میں داخل ہوں گا تو خشیت اللہ اراک, مجھے ڈر ہے کہ میں آپ کو دیکھ نہیں پاؤں گا, اس لیے کہ میں تو بی گریڈ میں رہوں گا, آپ تو اے گریڈ میں چلے جائیں گے. رفیع مع النبیین وانی اذا دخلت الجنت خشیت اللہ اراک, مجھے ڈر ہے میں کہ آپ کو دیکھ نہ سکوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. فلم يرد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا, آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا, کہا کہ میرے بندے کو میری طرف سے جواب دے دو. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ, جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ رسول کے ساتھ ہوگا. بولو وہ رسول سے محبت کر رہا ہے نا, رسول کی اطاعت کر رہا ہے نا, وہ رسول کے ساتھ بھیج دیا جائے گا. اللہ اکبر. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اللہ, اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ وہ تو اپنی محبت کا اقرار کر رہے ہیں نا, اللہ کے رسول آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں, میرے بال بچوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں, میرے اہل و عیال سے, میرے مال سے بھی زیادہ محبوب, اظہار کر رہے ہیں کہ نہیں. لیکن اللہ یہ فرما رہا ہے کہ یہ محبت کا اظہار, اقرار محبت, اظہار محبت یہ کافی نہیں ہے, بلکہ نبی کا ساتھ پانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آدمی نبی کی اطاعت کرے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا. تو یہ چیز ہے اصل اطاعت ہے. اظہار محبت اور اقرار محبت یہ کافی نہیں ہے وہ, لیکن اس کے ساتھ آدمی صرف اظہار کرتا رہے, نعرے مارتا رہے خالی, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہے اس کا اپوز کرے, تو یہ محبت نہیں ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. یہ محبت کے آداب پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بارے میں چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.